بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ عالمی جنگ کے بعد شملہ کانفرنس۔ مئی 1945 میں عالمی جنگ ختم ہو گئی۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی جیت ہوئی، لیکن برطانوی جنگ کی تکن سے ٹوٹا اور ہندوستان میں یہ کیفیت تھی کہ ایک طرف ہندوستان کی بحریہ نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا تھا، دوسری طرف کانگریس اختیارات سنبھالنے کے لیے بے چین تھی، تیسری طرف مسلمان عوام پاکستان بنانے پہ تلے ہوئے تھے، چوتھی طرف ہندو مسلم کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اس کا اثر فوج میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ ایسے میں برطانیہ نے محسوس کیا کہ اب اس کا اقتدار زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے بغیر خون خرابے کے اقتدار ہندوستان کے لوگوں کو منتقل کیا جا سکے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو، اس پر غور کرنے کے لیے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول نے شملے میں ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے 22 رہنماؤں کی ایک کانفرنس بلائی، جسے شملہ کانفرنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لارڈ ویول نے کہا، کچھ تجاویز آپ کے سامنے ہیں، چاہیں تو انہیں قبول کر لیں اور چاہیں تو کسی اور فارمولے پر اتفاق کر لیں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا میری تجویز یہ ہے کہ مرکزی حکومت کی ایگزیکٹو کونسل توڑ کر اسے اس طرح دوبارہ بنایا جائے کہ اس میں آدھے نمائندے مسلمانوں کے ہوں اور آدھے ہندوؤں کے، ایک نمائندہ اقلیتوں کا بھی لے لیا جائے۔ وائس رائے نے کانگریس اور مسلم لیگ سے کہا کہ وہ اپنے اپنے نمائندوں کے ناموں کی فہرست پیش کر دیں، جن میں سے وہ 4 ہندو اور 4 مسلمان چن لیں گے۔ کانگریس نے جو فہرست پیش کی اس میں 2 مسلمان بھی شامل تھے۔ اس طرح اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کم از کم ایک طبقے کی ضرور نمائندگی کرتی ہے۔ قائدین نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق صرف مسلم لیگ کو حاصل ہے، کیونکہ وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ قائدین کا اتحاد اس لیے بھی درست تھا کہ لارڈ ویول نے پارٹیوں کے نمائندوں کی نہیں، قوموں کے نمائندوں کی فہرستیں طلب کی تھیں، اور اس لیے بھی کہ 1937 کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان کے نتائج سے ثابت ہو چکا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ مثلاً 1937 سے 1943 تک صوبائی مسلم نشستوں کے ضمنی انتخابات ہوئے، ان میں 45 نشستیں لیگ نے جیتیں، 10 آزاد مسلمان امیدواروں نے اور صرف 4 کانگریس نے۔ 1943 اور 1945 کے درمیان بقیہ 11 نشستوں کے ضمنی انتخابات ہوئے، 8 نشستیں مسلم لیگ نے جیتیں، 3 آزاد مسلمان امیدواروں نے۔ کانگریس کا ایک بھی امیدوار کامیاب نہ ہو سکا۔ اس دوران مرکزی اسمبلی کی 4 نشستیں خالی رہیں، چاروں کی چاروں مسلم لیگ نے جیت لیں۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ 1943 سے پہلے مسلمانوں میں کانگریس کا کوئی اثر نہ تھا، تو بعد کے 2 برسوں میں بھی ملیہ میٹ ہو گیا۔ اس طرح مسلم لیگ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانی تھی کہ کانگریس مسلمانوں کا اعتماد مکمل طور پر کھو چکی ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی کا حق صرف اسی کو حاصل ہے۔ کانگریس نے یہ حقیقت ماننے سے انکار کیا، چنانچہ شملہ کانفرنس ناکام رہی۔ عام انتخابات میں مسلم لیگ کی نمائندگی۔ 1945-46 کے موسم سرما میں ہندوستان بھر میں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے یہ انتخابات پاکستان کے مسئلے پر لڑے۔ کانگریس کو معلوم تھا پاکستان بنے گا تو انہی انتخابات کے نتیجے میں۔ اس نے روپیہ پانی کی طرح بہایا، مسلمانوں کے کئی چھوٹے چھوٹے دھڑوں کو آگے بڑھایا اور پوری کوشش کی کہ مسلم لیگ ہار جائے، اور اگر ہارے نہیں تو کم از کم اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکے کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ دوسری طرف قائدین جانتے تھے کہ ان انتخابات میں کامیابی مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے قوم میں اتنا جوش و خروش اور ولولہ پیدا کر دیا کہ ہر مسلمان اپنی جگہ پر لیگ کا کارکن بن گیا۔ مسلم طلبہ میدان عمل میں آئے، دیہات میں پھیل گئے، نگر نگر اور بستی بستی میں پاکستان کا پیغام پہنچایا۔ جب انتخابات ہوئے تو کانگریس یہ دیکھ کر حیران شدہ رہ گئی کہ مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلیوں کی 441 نشستوں میں سے
425 نشستوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مرکزی اسمبلی کی تمام مسلمان نشستیں جیت لی ہیں۔ اس شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا کہ مسلمانان ہند کی واحد سیاسی جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ مسلمان پاکستان سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں میں مسلم لیگ کے خلاف جو سیاسی جماعتیں موجود تھیں وہ سوشل ہو کر رہ گئی تھیں، عوام نے انہیں مکمل طور پر رد کر دیا تھا۔ وزارتی مشن کی تجاویز۔ انتخابات کے بعد حکومت برطانیہ نے اپنے 3 وزیروں پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا، جسے تاریخ میں وزارتی مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور پوری کوشش کی کہ دونوں میں کسی مفاہمتی فارمولے پر اتفاق ہو جائے۔ 2-3 مہینے اس کوشش میں صرف رہے۔ کانفرنسیں ہوئیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان چاہتی تھی اور مسلم لیگ پاکستان کی آرزومند تھی۔